دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ اسرار اردو کے تحت ہمارے سامنے اس وقت نصاب ہے جموں یونیورسٹی کا، اور BA سیمسٹر سیکنڈ کا، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں مسدس خالی مدرج اسلام، آپ جانتے ہیں، اور اس کے 3 بند ہم نے پڑھ لیے ہیں، چوتھا اور 5واں بند آج ملاحظہ کیجیے۔ پہلے میں بادستور متن پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کو مشکل الفاظ کے معنی سے کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائیں، اور پھر ہم تشریح پہ آئیں گے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام میں حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدا و منتہا سے، لگائی تھی ایک ایک نے لوما سوا سے، پڑے تھے بہت درد بندے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ سنتے ہی تھرا گیا غلہ سارا، یہ رائی نے للکار کی جب پکارا۔ دیکھ لیجئے جی، بند نمبر 4 میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو نظر آئیں گے کہ صوت ہادی، صوت آپ کو پتہ ہے آواز کو بولتے ہیں، صوت ہادی ہدایت کرنے والے کی آواز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے ہدایت دی تھی، ان کی آواز۔ اور گل کہتے ہیں، شور و گل ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، گل ہوا شور کرنا، آواز پڑا گل ہے، پیغام حق کہ حق کا پیغام۔ اور جبل آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کو بولتے ہیں، دشت جنگل کو بولتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم اس بند کی تشریح کر لیتے ہیں پہلے، پھر ہم چلیں گے دوسرے بند پہ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود خادی۔ اب جب ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ عرب کی جو ہے اسلام کی آمد سے پہلے پس منظر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں جہالیت کا دور تھا، وہاں لوگوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اور کچھ دستور وہاں کا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ جب بجلی کڑکتی ہے بادلوں میں، اندھیرے میں، تو کچھ روشنی نظر آتی ہے۔ اب شاعر نے اس مناسبت سے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، کہ یا ہدایت کرنے والے کی آواز تھی یا کہ بجلی کی چمک تھی، اور جس کی وجہ سے عرب کی زمین ساری ہل گئی، یعنی عرب میں ایک شور و گل اٹھا، عرب میں سب تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اور آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کہ واقعی ہی آپ کو عرب کی زمین ہلتی نظر آئے گی۔ وہ لوگ جو حضور کے حق میں تھے، وہ لوگ جو حضور سے محبت کیا کرتے تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنا کے رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ان بتوں کو جھوٹا کہنا بہت مشکل کام تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تیسرے مصرے پہ آتے ہیں کہ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، کہ ایسی ہدایت کی آواز آئی کہ سب کے دل میں ایک نئی لگن لگ گئی، ایک نئی لگن سے محبت ہونے لگی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، کہ ایسی آواز دی ہادی نے کہ ایک ہی آواز میں ساری سوئی ہوئی بستی کو بیدار کر دیا۔ میں سمجھوں گا کہ یہاں لفظ بیدار زیادہ بہتر ہے جگانے سے، کہ جاگتا تو انسان ہر صبح نیند کے بعد جاگتا ہے، لیکن بیدار ہونا جو ہے وہ جاگتے سے بڑھ کے ہے۔ مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آیا کہ جو سوئے ہیں وہ سوئے ہیں نہیں کچھ فکر ان کی، جو جاگے ہیں ان میں بھی بیدار کتنے ہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو عرب کی قوم بیدار ہو گئی۔ وہ جو چڑھاؤں پہ یقین کرتے تھے، وہ جو اپنے خدا جنہوں نے بنا کے رکھے تھے، وہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی، اور ایک نئی لگن، ایک نئی سوچ عرب میں آ گئی۔ پڑا ہر طرف گل، کہ ہر طرف یہ شور پڑا کہ یہ پیغام حق ہے، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ حق کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ دشت، صحرا اور پہاڑ جو ہے حق کے نام سے گونج اٹھے۔
بہت معقول مصرع ہے. آپ میں سے اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو موقع ملے وہاں جانے کا اور ہم سب کو، یا آپ میں کوئی گیا ہو وہاں پر. آپ دیکھیے گا کہ پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے، صحرا کا ایک سلسلہ ہے، ویران ہے، اور عرب بہت ویران تھا. پہاڑی سلسلہ تو ہمیشہ سے تھا، اور آخر وہاں پر حق کی جب آواز گونجی تو وہ سب گونج اٹھے. اور تیل آنے سے پہلے وہاں بڑی غربت بھی تھی. حالانکہ مدینہ میں بہت سی بڑی تجارت ہوا کرتی تھی، اس وقت ایک مرکز تھا تجارت کا، لیکن لوگوں کا روزمرہ یا معاش کا جو طریقہ تھا وہ بڑا سخت تھا. اس کے کئی اصول تھے، وہاں میں جاننے کی اب کوشش نہیں کروں گا. تو جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس کی طرف حال ہی نے اس بند میں اشارہ کیا ہے. اگلا بند چلتے ہیں جی. اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے. قضا آپ کو پتہ ہے موت کے لیے بولتے ہیں. جزا بدلہ ہوتا ہے. آگاہ ہم کسی چیز سے روشناس ہوتے ہیں یا ہمیں پتہ ہوتا ہے. مبدا ہوا ظاہر ہونے کی جگہ جہاں پر کسی چیز کا ظاہر ہونا ہو، اور منتہا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ختم ہونا، مطلب انتہا کہاں ہوگی. پہلے آغاز مبدا ہو گیا آغاز، اور منتہا ہو گیا اس کی انتہا، جہاں پر ماسوا ہو گیا کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ. رائی ہو گیا چراوا، چرواہا مطلب جو چرانے والا، گائے بکری چرانے والا. اب عرب میں دستور تھا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے نبیوں نے جو ہیں گائے بکریاں، خاص کر بکری اور مویشی جو ہیں چرائے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نہ واقف تھے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، کہ انسان اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ قضا کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، زندگی کیا ہے. اس سے انسان واقف نہیں تھا، نہ آگاہ تھا مبدا اور منتہا سے. اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کا آغاز کیا تھا، وہ کس طریقے سے دنیا میں لایا گیا، کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوئی، اور اس کی انتہا کیا ہونی ہے، اس کی زندگی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. لگائی تھی ایک نے لو ما سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے. تو یہ تھا کہ ہر کسی نے کسی کے ساتھ امید لگا کے رکھی تھی. میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ ہر کسی نے اپنا خدا بنا کے رکھا تھا، لیکن وہ محبوب حق حقیقی خدا سے ناواقف تھے اور بہت دور تک کہیں پڑے ہوئے تھے. ان کے ذہنوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے. یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کے جب پکارا. اور جب یہ پیغام حق سنا تو سارا قافلہ، سارا شہر، سارے جبل و پہاڑ تھرا گئے، یعنی کانپ گئے. کہ جب رائی نے یعنی چرواہے نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کے سب کو پکارا کہ آپ غفلت کی نیند میں ہو، جو حق ہے وہ کچھ الگ سے ہے، اور میں آپ کو حق کی طرف لاتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ کی عمر 41 برس سے کچھ زیادہ تھی، اور آپ نے ایک پہاڑ کے اوپر جا کر، جو کہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی چیز کہنی ہوتی تھی تو کوئی پہاڑ کے اوپر جا کے اعلان کرتا تھا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ اس شخص کے پاس کوئی بات ہے، یہ بات کچھ کہنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہاڑ کے اوپر جا کے کہا کہ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں. سبھی لوگ آگے. حضور نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ آپ پہ حملہ کر دے گا، تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا بالکل ہم 100% مان جائیں گے. اور ماننے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی امیر کہلاتے تھے، وہاں پر امین کہلاتے تھے، کہ وہ سچے ہیں. لوگ ان کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، لوگ ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے. وہ عرب میں ان کی جو ایمانداری اور دیانتداری کا پہلے ہی لوگوں کو پورا یقین تھا. اور جب حضور نے کہا کہ اگر یہاں سے لشکر آ رہا ہے، میں آپ کو یہ بول دوں تو آپ مان جائیں گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مان جائیں گے. حضور نے کہا اور پھر ایسا ہو کہ وہاں سے لشکر نہ آئے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر پھر لشکر وہاں سے نہ آئے تو ہم یہ سوچیں گے کہ لشکر تو آ گیا ہے، ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. گویا حضور نے اتنا اپنا لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے. لیکن پھر یوں ہوا کہ جب نبوت کا اعلان کیا،
حضور نے کہا کہ یہ جن خداؤں کو آپ پوج رہے ہو یہ جھوٹے ہیں، سچا خدا یہ ہے۔ تو ان کو بہت مخالفت وہاں پر سہنی پڑی، حتیٰ کہ ان کے اپنے چاچے بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور اس طرح اسلام کا آغاز ہوا۔ اور پھر آپ اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور جب آپ یہ نظم پڑھ لیں گے اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں ایک اچھا خاصا نقشہ بن جائے گا۔ تو یہ تھے دو اور بند نمبر 4 اور بند نمبر 5۔ آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے دوسرے کالج کے فرینڈز میں شیئر کریں، اور اس پہ تبصرہ کریں۔ کچھ بھی اگر آپ کو دقت ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کریں، مجھے پرسنل میں کر سکتے ہیں۔ اس کا ریزولوشن بڑھا کے دیکھیں، اور ایس او پی کا دھیان رکھیں، ماسک، سینیٹائزر اور دوری بنا کر رکھیں۔ ہماری آپ سب کی جانیں بہت قیمتی ہیں، اللہ آپ سب کو حفاظت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آپ سدا سلامت رہیں۔ خدا حافظ۔